बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं करामत मुग़ल इसमें में बात करने जा रहे हैं कि बिलाखिर जाती उम्र का दरवाज़ा जो है मुसीबतों ने खटखटा दिया। वो जो सोच में गुम थे ये कैसे मुमकिन है, हाइब्रिड रजीम है, अब एक वर्क नहीं, एक पेज नहीं, अब पूरा सिलेबस है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान इतनी गाड़ी चलती है कि हवा तक नहीं गुजरती, तो कैसे मुमकिन है जो फैसल बावड़ा साहब दावा कर रहे हैं, जो सुहेल बड़ाई साहब दावे कर रहे हैं और बहुत से दूसरे सहाफ़ियों ने, दूसरे जावेद साहब ने लिखना शुरू कर दिया, ये मुमकिन कैसे होगा कि हुकूमत का जवाल शुरू हो जाएगा। पहले फैसल बावड़ा साहब आए, वो मैदान ज़मीन सब नून लीग के लिए गर्म करके साइड पर निकल गए। लगता यही था कि कोई शायद पैगाम है, कोई काम निकलवाना है, जैसे 28वीं तरमीम है उसके लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज़ किया जा रहा है और प्रेशराइज़ करने के लिए ये धमकी लगाई जा रही है कि बहुत जल्द आप लोगों के स्कैंडल्स, इंटरनेशनल स्कैंडल्स और वीडियोज़ आने वाली हैं। सब ने कहा देखा जाएगा। ये कैसे मुमकिन है, सामने ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कोई भी निशानी बड़ी वाज़ेह नहीं हो रही, क्योंकि जेल में बैठे हुए कैदी के साथ इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है और जब तक उस कैदी से लड़ाई ख़त्म नहीं होती इन पर बुरा वक्त शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने अंगूठे काट कर उनके हवाले किए हुए हैं कि जहाँ चाहें जैसे चाहें अंगूठे लगाएं और जो चाहे कानून साजी करें या फिर जो चाहे आपका तरमीम करने के लिए वो करें। इतने अच्छे माहौल के अंदर शुरू में जंग जियो ने ख़बरें लगाना शुरू की कि भाई इनके तो स्कैंडल्स आ रहे हैं, करप्शन के स्कैंडल्स हैं, भाई IPPs है, फिर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स है और बहुत सी चीज़ें शुरू हो चुकी थी। लेकिन फिर भी लोग थे कि ये मानने को तैयार नहीं थे कि इस हुकूमत की कभी छुट्टी हो सकती है, कभी कंपनी इनको भी घर भिजवा सकती है, कोई भी निशानी वाज़ेह नहीं। तो फिर अचानक से एक स्कैंडल आता है, रज़ा डार स्कैंडल, और सब कुछ बदल जाता है। कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाती है, ज़मीन आसमान एक कर दिए जाते हैं, लेकिन बयानियाँ नहीं बन पाता। पूरी की पूरी ताकत CCD हो, पंजाब पुलिस हो या ब्यूरोक्रेसी हो, हाथ में होने के बावजूद हाथ पाँव फूल जाते हैं। अब पंजाब हुकूमत के हाथ पाँव तो फूले हैं, लेकिन वो बयानियाँ पहले पॉलिटिकल बयानियाँ बनाने में जो नाकाम रहे, आज केस को डिफेंड करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। तफसीलात से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है इस्तेमाल कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। जनाब ये कहानी शुरू हुई कुछ अर्सा पहले जब सुहेल बड़ाई साहब ने कॉलम लिखा और उसके बाद सब हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है। मुनीफ फारूक साहब दुहाइयाँ दे रहे थे कि भाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत का कोई मसला ही नहीं है, सत्य है, इस्टेब्लिशमेंट को कोई मसला नहीं है। ये हुकूमत जो है वो बयानियाँ बनाने में नाकाम रही है, ये हुकूमत जो है डिलीवर करने में नाकाम रही है, ये हुकूमत जो है मईशत का बेड़ा गर्क करने में कामयाब हुई है, कोई मसला नहीं है। यानी उनके लिए इस हुकूमत से जान छुड़ाने का कोई प्लान दूर दूर तक नहीं है। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब एक छलांग लगाकर और आगे निकल गए और उन्होंने कहा मुतबादल भी तैयार है और मैं अभी नाम नहीं बता सकता। फिर इमरान शफकत जो नून लीग के करीब समझे जाने जाते, वो आते हैं मैदान में और कहते हैं लाहौर में बहुत से हजरात ने गाड़ी की पिछली सीट पर शेरवानियाँ लटकाई हुई हैं, तो उनको फ़ोन आ गए हैं कि तैयार हो जाइए, वज़ीर बनना है, टेक्नोक्रेट्स हुकूमत आ रही है। फिर भी किसी ने कान नहीं धरे, डॉट से डॉट कनेक्ट होते गए और फिर अचानक से सामने आता है जनाब रज़ा डार स्कैंडल, जिसमें दो गैर मुल्की जो ख़वातीन हैं उनका जिक्र किया जाता है कि उनके साथ मुबैना ज़्यादती हुई है, हफ्ज़े भेजा में रखा है, ज़ना बिल-जबर है और तशद्दुद का मामला है। किसी बड़ी शख्सियत के जनाब नवासे हैं, बहुत से लोगों ने लिखा मुबैना तौर पर इसहाक डार साहब के नवासे। अब इसहाक डार साहब के बेटे का तो आपको पता ही है, अली डार साहब, वो AI के जनाब मामले खसूसी जनाब पंजाब हुकूमत में बैठे हुए हैं। और उनसे पहले एक केस ये भी जोड़ा गया था कि इस ताकतवर ख़ानदान के शायद किसी फ़र्द ने क्रिप्टो में इतना बड़ा कांड कर दिया, इतनी बड़ी करप्शन कर दिया कि उसके जनाब UAE में दाखिले पर पाबंदी है। सब जो है पहेलियाँ एक दूसरे को भिजवाने लगे, कोई ख़बर नहीं फाइल कर रहा था। सबसे पहले नदीम मलिक साहब ने जुर्रत की और उन्होंने बताया कि कितने मिलियन डॉलर का ये स्कैम है। नाम उन्होंने भी नहीं लिए, उन्होंने भी सिर्फ इशारे देकर छोड़ दिया। आज सब नाम कैसे ले रहे हैं, ये आपके लिए हैरान कुन नहीं है कि क्या हालात पलटा खा चुके, हमारे रुख बदल चुकी है। अचानक से मैडम CM के गिर्द इतना घेरा क्यों तंग हो रहा है, और उसके बाद मैडम CM ने एक पैगाम के तौर पर ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ करके रख दी। पिंडी में जनाब जितने ताकतवर लोग कितने सालों से बैठे हुए थे, जिनकी निगरानी में ये इलेक्शन जो है वो इधर से उधर हुआ था पिंडी का, जिनके जनाब डिप्टी कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब का बयान आपको याद होगा, 50,000 की लीड को 70,000 में बदला, मैं था जनाब काजी फायज़ ईसा था, हमने मिलकर ये काम किया है, अगर मैं झूठा हूँ तो कचहरी चौक में मुझे फांसी दे दी जाए। और उसके बाद उसका ज़हनी तवाज़ुन ही जनाब गायब हो गया, वो बंदा ही गायब हो गया। अब वहाँ पर जो बैठे हुए ताकतवर शख्सियात थी
ان کا رد و بدل ہو جاتا ہے، اور پنڈی کو شاید یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جناب جو ہمارے لائق خدمت ہم کرنے کو تیار ہے، لیکن یہ لین دین کا معاملہ ہے، یعنی کچھ دیجئے اور کچھ لیجئے۔ اس کے بعد آج جو خبر آ رہی ہے، پنڈی میں تو ساری بیوروکریسی کو بدل کے رکھ دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں جو سب سے پرانے بیٹھے ہوئے جناب میمن صاحب ہیں، ان کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں۔ جناب ثناء اللہ صاحب جو ڈان نیوز کے رپورٹر ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ان کو بھی بدلا جا رہا ہے، وہ جن کو عدالتیں نہیں ہٹا سکی، جن کو سزائیں نہیں ہٹا سکی، ان کو بھی بدلا جا رہا ہے۔ تو یہ کہ تبدیلی جو ہے بیوروکریسی سے ہوگی، یا پھر دوسری جانب لوگ اب دوسرا فلسفہ لے کر آئے ہیں کہ یہ سارے اب وہ جو عمران خان کے لیے تیار کیا گیا تھا نا مال، وعدہ معاف گواہ بننے والا سرکاری ملازمین کا، اب لگتا یہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ آپ کو وعدہ معاف گواہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس کو ایک چھوٹا سا مقدمہ نہ سمجھیے، یہ کیس بہت بڑا ہے، اور میڈیا کو اتنی لمبی زبان دینے والے کوئی اور نہیں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کون ہے۔ اور دوسری جانب پنجاب حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے بومپو قسم کے ٹاؤٹ صحافی کل سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میڈم سی ایم نے ایکشن لیا، پھر 15 پر کال آئی اور اس کے بعد گرفتاریاں شروع ہوئیں اور بازیابیاں ہوئیں۔ لیکن یاسر شامی صاحب جو ڈیلی پاکستان کے ساتھ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، اب وہ اس فیملی کو لے کر آ گئے ہیں جن کے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک گاڑی کی ٹکر ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس فیملی کو جناب یہ سامنے لانے کے بعد اب بیان سامنے آ گیا کہ اس میں میڈم سی ایم کا کریڈٹ غلط ہے۔ اب لوگوں نے، وہ میں آتا ہوں ان کے انٹرویو کی جانب، جو انہوں نے انٹرویو اس فیملی کا کیا ہے جن کے ساتھ اس گاڑی کی ٹکر ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ 2 خواتین جن کو اس ملک سے اب بھجوا کر فائلیں بند کرنے کی تیاری کی گئی تھی نا، کہ وہ ملک سے چلی جائیں گی تو فائلیں بند ہو گئی، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اب وہ معاملہ میڈیا میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب کوئی بھی چینل اس وقت اٹھا کر دیکھیے جہاں پر اس وقت تبصرے ہونے چاہیے۔ شہباز شریف صاحب جناب ترکیہ کے دورے پر گئے ہیں، سرمایہ کاری آ رہی ہے، بڑا استقبال ہوا ہے جناب۔ اس وقت ایران میں سید خامنئی صاحب کا جنازہ جو ہے اس میں کروڑوں لوگ شرکت فرما رہے ہیں۔ اس طرح کی خبریں ہونی چاہیے، لیکن خبریں سب چینلز پر ایک چل رہی ہیں۔ رضا ڈار کون ہے؟ اس کا سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایک تصویر کا کیا تعلق ہے؟ فیملی کون سی ہے؟ باس کون ہے؟ اور آنلی کیوں لکھا گیا؟ اس طرح کے سوالات جنم لے رہے ہیں، جس سے کہانی کھل کر بڑی واضح طور پر سامنے آ چکی ہے۔ یہ فیملی کون ہے، پیچھے کون ہے، اور طاقتور شخصیات کون سی ہیں؟ اور اکیلی پولیس یہ کام نہیں کر سکتی، سب سے بڑا سوال، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آنے کے بعد، ایئرپورٹ پر رخصت ہوتے جس نے الوداع کیا ہے اس کی فوٹیجز آنے کے بعد، اب بہت سے سوالات کے جوابات مل چکے ہیں کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جتنا آسان اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ عامر الیاس رانا صاحب کا ٹویٹ پڑھ کے دیکھ لیجئے، یا بہت سے دوسرے، اب کیا نام میں لوں، سب کے ٹویٹس اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ وہ ڈار فیملی کو ڈیفینڈ کرنے میں لکھے ہوئے ہیں کہ رکھ رکھاؤ والی فیملی ہے، بڑی نیک پارسا فیملی ہے۔ جی ہوگی، اور اس کے بارے میں جناب ایک ہی جملہ میں دہراؤں گا جو الیکشن ٹرانسمیشن میں جناب حامد میر صاحب نے دہرایا تھا کہ یہ کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے گا، اور اس وقت گفتگو کر رہے تھے جناب اسحاق ڈار صاحب۔ تو ان سے کیا توقع آپ نے رکھنی ہے؟ کل کا فیصل وابڈا صاحب کا ٹویٹ آنا، اور اس کے بعد آپ سوشل میڈیا پر ایک نہیں 3 استعفوں کی مانگ بڑھ چکی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب استعفیٰ دیں، علی ڈار صاحب استعفیٰ دیں، اور سب سے زیادہ مریم نواز صاحب استعفیٰ دیں، کیونکہ وہ اس کیس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب بہت سے معاملات کھل کر بالکل پانی کی طرح شفاف نظر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور پنجاب میں پنجاب حکومت کا، کیا پنجاب پولیس پر اثر نہیں ہوگا؟ کیا تحقیقاتی اداروں پر ان کا اثر کوئی نہیں چلتا ہوگا؟ اور اس کیس کو اتنا بڑھا چڑھا کر، میں اس کو بڑھا چڑھا کر اس لیے کہوں گا کیونکہ شرفا کے ایسے مقدمات آتے رہتے ہیں۔ رحمان ملک صاحب کے بیٹے کا کیس آپ کو یاد ہوگا، نقیب اللہ قتل کیس آپ کو یاد ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہزاروں کیس ہیں جو اشرافیہ کے ساتھ جڑتے ہیں، اور اس کے بعد میڈیا میں 2 دن بلبلے کی طرح ایسے پھٹتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ مقدمہ جو ہے ختم نہیں ہو رہا، اس کی پرتیں کھلتی جا رہی ہیں، چاہے وہ 164 کا بیان 2 خواتین کا ہو کہ ان کے ساتھ کتنا ٹارچر کیا گیا اور کس گھٹیا طریقے سے جانوروں کی طرح ٹارچر کیا گیا، بار بار ان سے مبینہ زیادتی کی گئی ہے، اور کیا کچھ دھمکیاں نہیں دی گئی۔ اب ان کا کوڈ جو تھا کہ جب بھی وہ مصیبت میں ہوں گی دونوں خواتین ایک کوڈ استعمال کریں گی، اور اس کے بعد ان کو والدین کو پتہ چل جائے گا۔ اگر وہ کوڈ استعمال نہ کرتی، اگر وہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، وہ خواتین بھاگ کر دکان میں پناہ نہ لیتی، اور اس کے بعد اس جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج نہ دستیاب ہوتی، تو یقین مانیے جیسے ماضی میں کیس شرفا کے چلتے ہیں یہ بھی چلتا اور ختم ہو جاتا۔ لیکن میرے لیے حیرانی کی بات صرف اور صرف
اس کی نیشنل ٹی وی پر کوریج ہے جو بھرپور قسم سے کی جا رہی ہے، اور وہ چینل بھی کر رہا ہے جن کو مریم نواز صاحبہ کے خلاف اف تک کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ اب وہ خبریں رپورٹ کر رہے ہیں۔ اب جیو کی ویب سائٹ اس وقت جا کے کھول کے دیکھ لیجئے، ان دونوں خواتین کے 164 کے بیانات موجود ہیں۔ اب ARY کھول لیجئے، وہاں پر مسلسل اس پر ایک ایک پرت کھولی جا رہی ہے، اتنی تفتیش کی جا رہی ہے۔ سما نیوز کا تو ویسے ہی مسئلہ ہے کہ عبدالعلی خان صاحب کا اور میڈم مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کے جیسے تعلقات، اب آپ کو پتہ ہے سلام میں کیا ہوا تھا، کیا ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی گئی تھی۔ اب وہ کوڈ جو ہے لوگوں نے وہ تک ٹویٹ کیا ہے کہ وہ کوڈ استعمال کیا ہوتا تھا، اور اس کے بعد آتے ہیں وہ فیملی جس نے میڈم نواز اور ٹاؤڈ صحافیوں کا پورا جو ایک نیریٹو تھا وہ زمین بوس کیا، اور نہ صرف زمین بوس کیا بلکہ ایک دفعہ پھر ان کو غلط ثابت کیا اور جھوٹا ثابت کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل سے جو ڈیمانڈ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ بھائی نیفے میں ان کے بندوق کب چلے گی، پولیس نے CCD نے ان کو عدالتوں میں کیوں پیش کیا ہے، ان کو تو جناب اس وقت تک نمٹا دینا چاہیے۔ تو چلیں شکر ہے اور شرفا کی فیملی کو انصاف مل رہا ہے، غریب کو ملے نہ ملے یہاں پر عدالتوں میں پیش کر رہے ہیں، ان کو انصاف دلایا جا رہا ہے، مجسٹریٹ کے در رات کو چھاپے پڑ رہے ہیں کہ بھائی اٹھیں IG سے بات کریں، کیا کچھ اس ملک میں نہیں چل رہا۔ یقین مانیے میرے لیے کوئی حیرانی کی چیز اس میں نہیں ہے، کیونکہ جب تک طاقتور ہاتھ اس کیس کے پیچھے نہ ہو، پولیس کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو آگے ایسے لے کر چلے، اور میڈیا کی تو زبان پر ایلفی ڈالی گئی ہے نا۔ اس کے بعد جتنے اشتہارات پنجاب حکومت دیتی ہے، میڈیا میں اس خبر کا ذکر تک نہیں ہونا تھا، جہاں پر ایک حکم آتا ہے اور بہت بڑے مقدمات ایسے میڈیا سے صاف ہو جاتے ہیں کہ جیسے کوئی ان کا ذکر تھا ہی نہیں۔ اب سنیے جو یاسر شامی نے کمال کام کیا، اور اس کے بعد ARY کے عابد خان جو ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے جو رپورٹنگ کی ہے، دونوں کی آواز سن لیجئے کہ وہ اس وقت رپورٹ کیا کر رہے ہیں۔ پہلے یاسر شامی جو غازی روڈ پر ایک حادثہ ہوتا ہے اور اس کی CCTV فوٹیج لانے کا اعزاز ان کو ملتا ہے، نہ صرف یہ بلکہ جس گاڑی سے رضا ڈار کی گاڑی کی ٹکر ہوتی ہے، ٹکر ہونے کے بعد وہ دونوں خواتین اس گاڑی سے نکل دکان میں پناہ لیتی ہیں، جس کی تصاویر بھی آپ TV پر دیکھ چکی ہیں۔ اس فیملی نے کیا بتایا پورے کا پورا واقعہ وہ سنیے۔ بیوی اور بچی ان کے ساتھ تھی، اور اس کے بعد چھوٹا ہی ہے تو میں اسی ٹائم ان کو سنبھال کے تو باہر نکلا ہوں، تو عورتیں جو انسان وہ گاڑی ایک آگے سے نکلی ہے، اسے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، بلو پینٹ پہنی ہوئی تھی، شرٹ پہنی ہوئی تھی، وہ گلاسز لگائے ہوئے تھے، ہیلدی سی تھی، اور ایک پیچھے سے تھی وہ سے بھی ہیلدی تھی۔ پاکستانی خواتین تھی؟ نہیں پاکستانی خواتین اس ٹائم مجھے لگ رہا تھا، لیکن جیسے انہوں نے وہ بولنا اسٹارٹ کیا تو پھر لگا یہ پاکستانی نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو ان کی تصاویر دکھاؤں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ وہی خواتین ہے؟ یہ خواتین تھی تو؟ ہاں جی یہ تھی دو۔ وہ گاڑی کون سی تھی جو لگی تھی آپ کے ساتھ؟ یہ ہونڈائی سینٹا پہ تھی، وائٹ کلر کی گاڑی تھی، اسے ہٹ کیا تھا، بیٹھا ہوا تھا بندہ، اس کو میں نے جا کے کہا کہ یہ کیا مطلب ہوا ہے، تو اس نے عورتوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس طرح، وہ دونوں دروازے کھلے ہوئے تھے، اور پھر میں فون پکڑنے آیا ہوں کسی کو کال کروں تو وہ دروازے بند ہوئے، گاڑی وہاں سے موو ہو کے تو واپس چلی گئی۔ ایک گاڑی تھی، اس کے بعد میں جب آ کے گاڑی میں بیٹھا میری بیوی نے بتایا کہ دو گاڑیاں تھیں، یو ٹرن لے کے واپس رنگ روڈ کی طرف چلی گئی، عورتیں ادھر ہی تھیں، وہ پینک ہو گئی اور شور مچانا شروع کر دیا انہوں نے، اور وہ انگلش میں بولی جا رہی ہیں، نو 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 بولی جا رہی ہیں، اور وہ جو ان سے لوگ اکٹھے ہوئے کافی زیادہ، ان کو جو ان لوگوں نے سائڈ پہ کر دیا، ان سے ایک بڑی سی عورت وائٹ کلر کی، اس نے روسی عورت کا گلاسز جو پکڑا اور ریٹرن ہاؤس لے گئی، ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگوں نے بھی ان کو پروٹیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد پولیس آنا شروع ہو گئی، پہلے ایک ڈالا آیا وائٹ کلر کا، اس کے بعد پھر ایک آلٹو میں آیا، ٹھیک ہے، وہ ڈیفینس سے آئے تھے، اور پھر میرے والے جو تھے جن کو میں نے کمپلین کی تھی وہ پونے گھنٹے بعد جا کے آ کے میرے پاس، اس کے بعد وہ ان سے تفتیش وغیرہ کرتے رہے، ان کی کسی کو واٹس ایپ پہ وہ بات کروائی ہے، ان کی شکل دکھائی ہے، اور دین پھر ان کو ٹالے میں بٹھایا اور لے گئے وہاں سے۔ ہم وہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں کون ہمارا نقصان کون پورا کرے گا، تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ تو DIG صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 پر جو ہے اس ہالینڈ سے اس کے باپ نے کال کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ کال جو ہے ہم نے کی، اور یہ 4 منٹ کی کال آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، سارا ریکارڈ ان کے پاس ہے، اور میں 15 ان کو بتا بھی رہا ہوں کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، آپ لوگ پہنچے، اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، عورتیں ہیں دو کی طرف پہنچا، اور ریکارڈ میں بھی ہوں گی 15 کے۔ جناب وہ 15 پر کال کس نے کی تھی، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ ڈار صاحب بڑی رکھ رکھا ہوا فیملی ہیں، مریم نواز انفلوئنس نہیں کر رہی، ان کی انٹرونشن سے یہ سارا معاملہ جو ہے اس حد تک کنٹرول میں آیا۔ اب وہ سارے بیانیے کو آپ راوی میں جا کے بہا دیجئے، کیونکہ دوسری جانب ARY کو اچانک سے آزادی مبارک ہو کہ وہاں پر عابد خان صاحب ہیں ان کے لاہور کے رپورٹر، جو اچانک سے اب
रिपोर्टिंग करना शुरू हो गए। ज़रा सुनिए। अपने मोबाइल पर लोकेशन लगा दी थी एयरपोर्ट की, तो वो देखती है कि जो रूट है वो तो एयरपोर्ट का है ही नहीं, ज्यादा ये झूठ बोल रहा है। मीनवाइल रजा साहब जो है वो किसी बॉस के साथ मुसलसल इंगेज होते हैं और मुसलसल जो है वो बात कर रहे होते हैं। जो आस्ट्रिड गैब्रियल है उसके बयान में एक बात और थी, उसने ये कहा था कि जो दूसरी साइड पे जहाँ ये बात कर रहे थे रजा साहब, वहां से उन्हें शाउट करते हुए लोग ये बता रहे थे कि यहाँ तो बॉस की हदायत कुछ और है। तो ये कहती थी कि हम चीख रहे थे। फिर स्टेफनी का ये कहना है और आस्ट्रिड का भी यही कहना था कि एक गाड़ी आती है पुलिस वैन जिसमें एक खातून एहलकार भी होती है, वो रुकते हैं और ये कहते हैं कि ये मामला हमारे इल्म में है और हम जानते हैं कि क्या वाकया हुआ, हम इसकी तफ्तीश करें। जो कहते हैं कि जब वो हमें सबूत दिखाते हैं तो फिर हमें इत्मीनान होता है और हम ये समझते हैं कि अब हम सेफ हैंड में, उसके बाद वो हमें लेकर कर जा रहे हैं। ये कहानी अब इतनी जल्दी सुलझने वाली नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसके ऊपर इतनी बातें और इतने सबूत सामने आ चुके हैं कि लगता ये है कि 6 माह के लिए ये शरीफजादा जेल में होगा, मामला ठंडा होगा और उसके बाद माहौल फिर नरम हो जाएगा। ये मैं आपको भी बता देता हूँ कि इतनी जिसे कि आप कह रहे हैं कि शायद सज़ाएँ हों जैसे गरीब के साथ सीसीडी करती है, वैसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हैरानी आपने उसी तरह रखनी है कि मीडिया को इतनी आज़ादी कैसे मिली है कि डार फैमिली के ख़िलाफ़ अचानक से लोग जो हैं वो इतने सबूत लेकर टीवी पर आ जाएं और उनको उठाया भी ना जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबूत सच्चे भी हों तो यहाँ बंदे उठा लिए जाते हैं, लेकिन लोग उठाए नहीं गए। यानी कहानी ज़वाल की शुरू हो चुकी है। इससे बड़ा दावा और कोई नहीं किया जा सकता कि मौजूदा टाइम में ये ख़बर आना और उस पर इतना बड़ा एक्शन शुरू होना, लगता यही है कि तख्ते लाहौर दरस भी रहा है और बहुत जल्द आपको गिरता हुआ भी नज़र आएगा। मुतबादिल कौन है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि उसके 2 ऑप्शन हैं, या तो कौमी हुकूमत बनेगी जिसमें टेक्नोक्रेट्स होंगे, या फिर सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, या फिर मेरे अज़ीज़ हमवतनों की आवाज़ आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो कुछ भी सकता है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर किसी वक्त कुछ भी तवक्को आप किया करें कि ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान में है तो ये हो सकता है। फ़िलहाल इस वीडियो से करामत मुगल को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।